اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے چنٹو بھائی کی کاوشوں سے ایک کام کافی عرصے سے اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ مومنین جو مال دنیا کی قلت کی وجہ سے سفر زیارت کے اخراجات کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے قرآن دازی ہوتی ہے۔ اور قرآن دازی کا سسٹم یہ ہے کہ 235 روپے کا ایک قرعہ ہے، اور جو 256 لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی 256 افراد اس قرعے کو جب خرید لیتے ہیں جو 235 روپے کا ہے، تو اس میں سے کسی ایک خوش نصیب کا نام بذریعہ قرآن دازی نکلتا ہے، اور وہ زیارت امام حسین صلوات والسلام کے اخراجات اسے دیے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایسا کام ہے کہ جتنے بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں ان سب کو زیارت قبر امام حسین کا ثواب ملے گا، کیونکہ جس نے بھی 235 روپے کا قرعہ خریدا ہے اور اگر اس کا نام نہیں بھی نکلا، کسی بھی مومن کا نام نکلا، تو اس کے سفر زیارت کے اخراجات میں اس کا بھی ایک شیئر ہے، اور وہ بھی شریک زیارت ہوگا۔ اور میں ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جس مومن کا نکلے وہ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ جو 256 افراد ہیں، اگر وہ تعاون نہ کرتے تو وہ نہ جا پاتا، اس لیے جب وہ زیارت کے لیے جائے تو ان افراد کو بھی شریک زیارت رکھے۔ اب ظاہر ہے 256 افراد کا نام یاد رکھنا یا لینا تو ایک دشوار کام ہے، لیکن اگر اتنی نیت بھی کر لے گا کہ میں یہ زیارت پڑھتا ہوں ان تمام مومنین کی طرف سے جنہی نے اس قرآن دازی میں قرعہ خریدا اور خریدنے کے بعد میرے نام کا قرعہ نکلا، تو وہ بھی ان کی طرف سے زیارت پڑھ لیں تو انشاءاللہ انہیں بھی وہی زیارت کا ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ یہ بہت ہی کار خیر ہے، اور میں اکثر ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ ظاہر ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ قبر امام حسین صلوات والسلام کی زیارت سے مشرف ہو۔ اگر آپ یا ہم نے قرعہ خریدا اور خریدنے کے بعد ایک ٹوکن لیا اور نہیں نکلا تو یقیناً جانے والا تو بعد میں جائے گا، لیکن آپ کو اس نیت کی بنیاد پر اجر و ثواب ضرور ملے گا، اور جب زائر چلا جائے گا تو زائر کی زیارت میں شریک زیارت بھی آپ رہیں گے۔ تو زیارت قبر امام حسین صلوات والسلام کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روایت میں ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جب زیارت قبر امام حسین کر کے زائر واپس آتا ہے تو اس طرح سے وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے شکم مادر سے جب بچہ باہر آتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ سورج کی شعاعیں جب زائر امام حسین کے جسم پڑتی ہیں تو اس کے گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ جو گرد زائر امام حسین کے جسم پر دوران سفر پڑتی ہے وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اور پھر زیارت قبر امام حسین صلوات والسلام کے فضیلت زیارت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ خالی جب انسان نیت کرتا ہے، آپ نے نیت کی، آپ نے 235 روپے کا ٹوکن خریدا اس نیت سے کہ میں زیارت قبر امام حسین السلام کے لیے جاؤں،
پروردگار عالم آپ کے اس نیت کی بنیاد پر 70,000 ملائکہ کو خلق کر دے گا. یعنی زیارت امام حسین صلی السلام، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی جب آپ نیت کریں گے کہ ہم زیارت کریں تو اسی وقت اللہ 70,000 ملائکہ کو خلق کر دیتا ہے جو ان کی اس زائر کے لیے استغفار کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. اور جب وہ نیت عمل میں لاتا ہے، یعنی اب وہ زیارت کے لیے نکل رہا ہے، تو ان 70,000 ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جائیں. جب وہ ذریعہ امام حسین تک پہنچ جاتا ہے تو اب 70,000 ملائکہ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم طواف قبر امام حسین کرو، اور اس کا ثواب بھی اسی زائر کو ملتا ہے. جب وہاں سے وہ فارغ ہو کے واپس آنے لگتا ہے تو ملائکہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو اس کے گھر تک پہنچاؤ. جب وہ گھر پہ آ جاتا ہے تو ملائکہ پوچھتے ہیں پروردگار اب کیا حکم ہے؟ تو حکم یہ ملتا ہے کہ اب تم اس کے دروازے بیٹھ جاؤ جب تک کہ زندہ رہے، اس کے لیے استغفار کرتے رہو اور تسبیحات پڑھتے رہو. ظاہر ہے یہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہم میں سے سبھی کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جب یہ زائر مرتا ہے تو ملائکہ پوچھتے ہیں پروردگار اب کیا حکم ہے؟ تو حکم آتا ہے کہ اس کی تشییع جنازہ کرو، میت کے ساتھ جاؤ. جب مردہ دفن کر دیا جاتا ہے سب واپس چلے جاتے ہیں. باپ مر گیا تو اولادیں واپس چلی جاتی ہیں، اولاد مر گئی تو باپ واپس چلا آتا ہے، دوست مر گیا تو دوست دفن کے بعد واپس چلا آتا ہے. لیکن زیارت قبر امام حسین کا جو اجر و ثواب ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملائکہ اسی قبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور صبح قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ ہے زیارت قبر امام حسین کی فضیلت. بہت سی روایات ہیں لیکن کیونکہ ایک طویل تقریر نہیں کرنا ہے، مختصر سی 5-7 منٹ کی تقریر ہونا ہے، اس میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت یہ پڑھ دی. اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو لوگ زیارت قبر امام حسین کی تمنا رکھتے ہیں اور نہیں جا پاتے کسی بھی وجہ سے تو وہ مایوس نہ ہوں، بلکہ صادق آل محمد کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے کھڑے ہو کر قبر امام حسین کی زیارت کا اجر و ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے، تو زیارت پڑھنے کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور میں اس چینل کے ذریعے مومنین سے گزارش اور کروں گا کہ آپ زیارت عاشوراء کو زیادہ پڑھیں، اس لیے کہ زیارت عاشوراء کی مخالفت بہت زیادہ ہو رہی ہے، اور اس کا جواب یہی ہے کہ آپ زیارت اتنی پڑھیں کہ آپ کو زبانی زیارت عاشوراء حفظ ہو جائے، یاد ہو جائے. حدیث قدسی میں بعض کا کہنا یہ ہے کہ اس کا شمار حدیث قدسی میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب زیارت عاشوراء کے پڑھنے کا ہے. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر قبر امام حسین کی زیارت کا اجر اس طرح سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ہم خالی گھر پہ بیٹھ کے زیارت پڑھتے رہیں. اگر کوئی رکاوٹ ہے، دولت کی کمی ہے، انسان کی صحت کی کوئی مجبوری ہے، کوئی سیاسی مجبوری ہے، کوئی حکومت کی مجبوری ہے، حالات ایسے ہیں کہ آپ نہیں زیارت قبر امام حسین کے لیے جا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی اگر زیارت پڑھیں گے، بالا خانے پر، صحن میں، کمرے میں، کہیں پر بھی، تو آپ کو وہی اجر و ثواب ملے گا. اور زیارت امام حسین کے لیے یہاں تک ملتا ہے، واقعات ملتے ہیں کہ سرکار شہادت ایک عورت کی شفاعت کے لیے تشریف لائے اور یہ اس سے کہا کہ تو روز میری زیارت کرتی تھی، آج میں تیری زیارت کے لیے آ گیا. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس قبر سے 40 گز جتنی قبریں تھیں ان پر کبھی عذاب قبر اٹھا لیا گیا. یعنی زائر امام حسین جو ہے اس کو خود تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، جو بھی زیارت امام حسین کرے یا پڑھے اس کو خود تو فائدہ پہنچتا ہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو لوگ اس کے قریب رہتے ہیں، پڑوسی ہیں، عزیز ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. بس میں اپنی گفتگو تمام کرتے ہوئے اب یہ دیکھنا ہے کہ آج کا وہ کون خوش قسمت ہے کہ جس کا قرآن نکل رہا ہے. قرآن نکالنے سے پہلے میں اس خوش قسمت کی تقدیر کو سلام کرتا ہوں اور اس سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے قرآن تو اس میں
ٹوکن تو میں نے نہیں لیا ہے اس میں، لیکن میں قرآن نازی میں شریک ہوں اس حیثیت سے کہ میں قرآن ابھی نکالوں گا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ تشریف لے جائیں زیارت قبر امام حسین کے لیے تو مجھے بھی شریک زیارت کیجیے گا، اور اگر امکان میں ہو تو امام حسین صلوات والسلام کی زری کو میری طرف سے بوسہ دے دیجیے گا، باب الحوائج کو میرا سلام کہیے گا، شہدائے کربلا کی خدمت میں بھی میرا سلام عرض کیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم سب برابر زیارت کے لیے جاتے رہیں گے۔ ہم مجبور ہیں، مگر امام حسین صاحب اختیار ہیں، وہ چاہیں گے تو ہم سب ضرور جائیں گے۔ اور جن لوگوں کا قرآن نہ نکلے وہ بھی مایوس نہ ہوں، وہ بھی یہی سمجھیں کہ وہ بھی جو ہے وہ اس زیارت میں شریک ہیں۔ ایک بلند تر صلوات بھیجیے گا امام حسین صلوات والسلام کی خوشنودگی کے خاطر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا ابا عبداللہ الحسین، آپ دلوں سے اور ضرورتوں سے اور نیتوں سے واقف ہیں۔ آپ کی قبر مطہر کی زیارت کے لیے ان سب میں جو سب سے زیادہ اہل ہے اور مستحق ہے اس کے نام کا اس کا ٹوکن نکلیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا حسین۔ آج کا ٹوکن یہ نکلا ہے، ابھی کس خوش نصیب کا ہے؟ یہ عفت بیگم صاحبہ بنت محمد مرزا صاحب، ہادہ ستارہ بیگم۔ خدا مبارک کرے، مولا زیارت کو قبول کرے، ہم سب کو بھی شریک زیارت رکھیے گا۔ ایک اور درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر۔